السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 2، صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 3، جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ یعنی الگ سنت ہے۔ نمبر 4، پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں۔ اسی طرح صدری ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ نمبر 5، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سو کر اٹھنے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ نمبر 1، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا چاہیے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا، یہ صرف مسجد کے لیے ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ نمبر 1، مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہٰذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقہ میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیطان اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے با پر پیش اور جزم دونوں جائز ہے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن
پہن کر جانا جائز ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ نمبر 10، پیشاب پخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ نمبر 12، بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آر کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ نمبر 13، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ نمبر 14، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ نمبر 15، پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ نمبر 16، وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ نمبر 17، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا۔ فائدہ، آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت الخلا میں یعنی ٹوائلٹ میں آنے جانے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ نمبر 1، داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، دعا پڑھنا، مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5، اعتکاف کی نیت کرنا۔ مسجد سے باہر آنے کی سنتیں۔ نمبر 1، بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، دعا پڑھنا، مثلا اللہم انی اسألک من فضلک، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کی سنتیں۔ نمبر 1، ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھیں۔ وضو کی سنتیں۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایت میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آتی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایت میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھینکنا۔ نمبر 7، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ فائدہ، داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر ٹھوری کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہاکذا امرنی ربی۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13،
आज़ा वजू को मल मल कर धोना। नंबर 14 पे दर पे वजू करना, यानी एक आज़ा सूखने ना पाए कि दूसरे आज़ा को धो लेना। नंबर 15 तरतीब वार वजू करना। नंबर 16 दाहिनी तरफ से पहले धोना। नंबर 17 सर के अगले हिस्से का मसह करना। नंबर 18 गर्दन का मसह करना, हलक का मसह ना करे, यह बिदअत है। नंबर 19 वुजू के बाद कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह तू मुझे बहुत तौबा करने वालों में और खूब पाकी हासिल करने वालों में शामिल फरमा। फायदा, इस दुआ के मुतालिक मिर्का शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी ने फरमाया कि वुजू जाहिरी तहारत है। इस दुआ से बातिनी तहारत की दरख्वास्त पेश की गई है कि अव्वल इख्तियार थी वह हम कर चुके हैं, अब आप अपनी रहमत से हमारे बातिन को भी पाक फरमा दीजिए। वुजू के फराइज। फायदा, वुजू का मंदर्ज बाला तरीका सुन्नत के मुताबिक है, यानी अभी आपने जो सुना वो तरीका सुन्नत के मुताबिक है। वुजू में बात चीजें फर्ज है कि अगर उनमें से एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वुजू नहीं होता और आदमी बेवुजू रहता है। वुजू में सिर्फ 4 चीजें फर्ज है। नंबर 1 एक मर्तबा सारा मुंह धोना, यानी पेशानी के बाल से लेकर ठोरी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान के लो तक पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2 एक बार कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3 एक बार चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4 एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पांव धोना। इतना करने से वुजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक वुजू करने से वुजू कामिल होता है और ज्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक वुजू करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने का मसनून तरीका, यानी नहाने का सुन्नत तरीका। पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर इस्तिंजे की जगह धोए। चाहे हाथ और इस्तिंजे की जगह पर नजासत लगी हो या ना लगी हो, हर हाल में इन दोनों को पहले धोना चाहिए। और इस्तिंजे की जगह धोने से मुराद यह है कि छोटा और बड़ा दोनों इस्तिंजे के मकाम धोए। फिर बदन पर किसी जगह मनी या कोई नापाकी लगी हुई हो तो उसको पाक कीजिए। इसके बाद मसनून तरीके पर वुजू कीजिए। अगर पानी कदमों में जमा हो रहा है तो पैरों को न धोइए। वुजू के बाद 3 मर्तबा सर पर पानी डालिए। इतना पानी डालिए कि सर से पांव तक सारे बदन पर बह जाए और बदन को हाथों से मलिए ताकि बदन का कोई हिस्सा खुश्क यानी सूखा न रहने पाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क यानी सूखा रह गई तो गुस्ल न होगा। गर्ज सारे बदन पर पानी बहाइए, फिर वहां से हटकर पाक जगह पर आकर पांव धोइए। लेकिन अगर वुजू के वक्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की जरूरत नहीं। फायदा, गुस्ल के बाद बदन को कपड़े से पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी, लिहाजा दोनों में से जो सूरत भी आप इख्तियार करें सुन्नत होने की नीयत कर लिया कीजिए। फराइज गुस्ल। गुस्ल का मंदरजा बाला तरीका सुन्नत के मुआफिक है, यानी अभी आपने जो सुना नहाने का ये सुन्नत तरीका है। गुस्ल में बात चीजें फर्ज हैं कि उनके बगैर गुस्ल दुरुस्त नहीं होता और आदमी नापाक रहता है, लिहाजा गुस्ल के फराइज का इल्म होना जरूरी है। गुस्ल में सिर्फ 3 चीजें फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, इस तरह के सारे मुंह में पानी पहुंच जाए, यानी मुंह भर के अच्छी तरह से कुल्ली करना, और अगर रोजा ना हो तो गरारा भी करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना जहां तक नाक नरम है। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुंचाना। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अजान व इकामत की सुन्नतें। नंबर 1 अजान व इकामत किबला रूह कहना सुन्नत है। नंबर 2 अजान के अल्फाज ठहर ठहर कर अदा करना और अकामत के अल्फाज जल्द जल्द अदा करना सुन्नत है। नंबर 3 अजान में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह
کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے، لیکن سینہ اور قدم قبلہ روہی رہیں۔ نمبر 4، جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں، اور حی علی الصلاح و حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ نمبر 5، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا۔ نمبر 6، اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے۔ نمبر 7، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے۔ نمبر 8، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد بخاری میں نہیں ہے، امام بہقی نے سننے میں نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری مرقع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پر فرماتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ کا لفظ اور یا ارحم الراحمین وغیرہ الفاظ جو مشہور ہیں ان کا ثبوت روایت میں نہیں ہے۔ فائدہ، اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے، یعنی جو آدمی بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان اور اقامت کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی اور اذان کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی 51 سنتیں، قیام میں 11 سنتیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف کرنا۔ تنبیہ، بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلہ کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ فائدہ، مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8، چھنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نمبر 9، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 11، ثنا پڑھنا۔ اس کے بعد قرأت کی 7 سنتیں۔ نمبر 1، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 2، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3، چپکے سے آمین کہنا۔ نمبر 4، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر و عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی سورتوں میں سے کوئی سورہ پڑھنا۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔
نمبر 7 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اس کے بعد رکوع کی 8 سنتیں۔ نمبر 1 رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ یعنی کھلا رکھنا۔ نمبر 4 پیٹھ کو بچھا دینا۔ نمبر 5 پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 6 سر اور سورین کو برابر رکھنا۔ نمبر 7 رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ نمبر 8 رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ بآواز بلند یعنی اونچی آواز سے کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد آہستہ کہنا، اور منفرد کو یعنی جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ دونوں آہستہ سے کہنا اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کے بعد سجدہ کی 12 سنتیں۔ نمبر 1 سجدہ میں جاتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3 پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4 پھر ناک رکھنا۔ نمبر 5 پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 6 سجدہ میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا۔ نمبر 7 سجدہ میں پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 8 کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ نمبر 10 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 11 سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ نمبر 12 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اس کے بعد قعدہ کی 13 سنتیں۔ نمبر 1 دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 4 قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 درود شریف کے بعد دعا مأثورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا۔ نمبر 6 دونوں طرف یعنی دائیں بائیں سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی ابتدا یعنی شروعات داہنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8 امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 9 مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں کے طرف کے مقتدیوں کی نیت کرنا۔ نمبر 10 منفرد کو یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ نمبر 13 مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ تو یہ نماز کی کل 51 سنتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نماز کے فرض کو بھی جان لیتے ہیں۔ فرائض نماز۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرأت یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورہ یا آیت پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نوٹ: واجبات نماز، مفسدات نماز وغیرہ مسائل بحثی جیور یا آئینہ نماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے ویڈیو میں تعلیم الاسلام کتاب کی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے ان میں بھی آپ نماز کے واجبات اور مفسدات کے ضروری مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عورتوں کی نماز میں خاص فرق۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ نمبر 2، سینے پر ہاتھ باندھے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر یعنی پیٹھ پر رکھ دے۔ مردوں کی طرح چھنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے۔ نمبر 3، رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے۔ انگلیوں کو کشادہ یعنی کھلا نہ کرے، دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دے۔ نمبر 4، سجدہ میں پیر کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور کہنیوں کو زمین پر رکھ دے۔ نمبر 5، قاعدہ میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنے طرف نکال دے اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں۔ قیام میں سجدہ کی جگہ، رکوع میں پاؤں پر، سجدہ کی حالت میں ناک پر اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حت الامکان یعنی جہاں تک کوشش ہو سکے منہ بند رکھے، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے اس کو روکے۔ ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھے۔ سلام پھیر کر استغفر اللہ 3 بار پڑھنا مسنون ہے، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور کرم والے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ نمبر 3، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی سنتیں۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ نمبر 2، اچھے اور صاف کپڑے پہننا۔ نمبر 3، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 4، مسجد میں پیدل جانا۔ نمبر 5، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 6، اگر صفیں پر ہیں یعنی بھر گئی ہے تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ نمبر 7، کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعیب نہ کرنا۔ نمبر 8، خطبہ کو غور سے سننا۔ نمبر 9، جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطا یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پانی پینے اور پلانے کی سنتیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ نمبر 2، پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں
तो बैठ जाना, खड़े होकर पीना मना है। नंबर 3, बिस्मिल्लाह कहकर पीना और पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 4, 3 सांस में पीना और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से अलग करना। नंबर 5, बर्तन के टूटे हुए किनारे की तरफ से न पीना। नंबर 6, मश्क से मुंह लगाकर पानी न पीना, या कोई भी ऐसा बर्तन हो जिससे पानी ज्यादा आ जाने का एहतमाल या अंदेशा हो कि उसमें कोई सांप या बिच्छू आ जाए। नंबर 7, सिर्फ पानी पीने के बाद यह दुआ पढ़ना भी मसनून है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिजुनूबिना। तर्जुमा, सब तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने अपनी रहमत से हमें मीठा और खुशगवार पानी पिलाया और हमारे गुनाहों के सबब उसको खारा यानी नमकीन और कड़वा नहीं बनाया। नंबर 8, पानी पीकर अगर दूसरों को देना है तो पहले दाहिने वाले को दें और फिर इसी तरतीब से दौर खत्म हो। इसी तरह चाय या शरबत भी पेश करें। नंबर 9, दूध पीने के बाद यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। तर्जुमा, ए अल्लाह तू इसमें हमें बरकत दे और यह हमको और ज्यादा नसीब फरमा। नंबर 10, पिलाने वाले को आखिर में पीना, यानी जो आदमी पानी पिला रहा है उसे चाहिए कि वह सबसे आखिर में सबको पानी पिलाकर पिए। अल्लाह ताला हम सबको पानी पीने और पिलाने की इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। खाने की चंद सुन्नतें। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना बुलंद आवाज से, यानी ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दाहिने हाथ से खाना। नंबर 5, खाने की मजलिस में जो शख्स सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बड़ा हो उससे खाना शुरू कराना। नंबर 6, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना। नंबर 7, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खा लेना। नंबर 8, टेक लगाकर न खाना। नंबर 9, खाने में कोई ऐब न निकालना। नंबर 10, जूता उतार कर खाना। नंबर 11, खाने के वक्त उकरू बैठना कि दोनों घुटने खड़े हों और सुरीन जमीन में हो, या एक घुटना खड़ा हो और दूसरे घुटने को बिछाकर उस पर बैठे, या दोनों घुटने जमीन पर बिछाकर कायदा की तरह बैठे और आगे की तरफ जरा झुक कर बैठे। नंबर 12, खाने के बर्तन, प्याला व प्लेट को साफ कर लेना, फिर बर्तन उसके लिए दुआए मगफिरत करता है। नंबर 13, खाने के बाद उंगलियों को चाटना। नंबर 14, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व शकाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। नंबर 15, पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना। नंबर 16, दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी गैर मुकफीन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। तर्जुमा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ जो बहुत पाकीजा और बाबरकत हो। ऐ हमारे रब, हम इस खाने को काफी समझकर या बिल्कुल रुखसत करके या इससे गैर मोहताज होकर नहीं उठा रहे हैं। नंबर 17, दोनों हाथ धोना। नंबर 18, कुल्ली करना। नंबर 19, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूं पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। नंबर 20, जब किसी की दावत खाए तो मेजबान को यह दुआ दे, अल्लाहुम्मा अतइमन अतअमनी वश्कीमन सकानी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, जिसने खिलाया मुझको उसको खिला और जिसने पिलाया मुझको उसको पिला। नंबर 21, सिरका इस्तेमाल करना सुन्नत है। जिस घर में सिरका मौजूद है वह घर सालन का मोहताज नहीं समझा जा सकता। नंबर 22, खालिस गंदुम यानी गेहूं अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि उसमें कुछ जो भी मिलाए, चाहे थोड़ी ही मिकदार में हो, ताकि सुन्नत पर अमल का सवाब हासिल हो जाए। नंबर 23, गोश्त खाना सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है। नंबर 24, अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करना सुन्नत है, अलबत्ता अगर गालिब आमदनी सूद या रिश्वत की हो या बदकारी में मुब्तला हो
تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 25، میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کھانے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ لباس یعنی کپڑا پہننے کی سنتیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔ نمبر 2، قمیض، کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں، پھر بایاں ہاتھ۔ اسی طرح پاجامہ اور سلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ نمبر 3، پاجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنا سے اوپر رکھیں۔ ٹخنا سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنا سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ نمبر 5، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے، یعنی ہم نے جو بھی کچھ پہنا ہے چاہے کپڑا ہو یا جوتا ہو اس کو پہلے بائیں طرف سے نکالے پھر دائیں طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کپڑا پہننے کی یا جوتا چپل پہننے کی اور اتارنے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بالوں کی سنتیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایت ہیں۔ نمبر 2، پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ نمبر 3، داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے۔ داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ نمبر 5، زیر ناف، بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر جائے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 6، بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں 1 دن ناگا کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، کنگھا کرے تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں۔ نمبر 8، کنگھا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بالوں کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں۔ نمبر 1، بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے۔ علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ ہی پر رکھے۔ نمبر 2، کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں بہت سی
حدیثیں آئی ہے۔ نمبر 3، علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عود المریض، یعنی مریض کی عیادت کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نمبر 5، بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے۔ کہیں تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ نمبر 6، بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے۔ مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔ نمبر 7، جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، ترجمہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ نمبر 8، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماری، علاج اور عیادت کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سفر کی سنتیں۔ نمبر 1، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم سے کم 2 آدمی جائے۔ تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ نمبر 2، سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھے تو بسم اللہ کہے۔ نمبر 3، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نمبر 4، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل ولد، ترجمہ، اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر درازی اس کی۔ اے اللہ آفی رفیق یعنی مددگار ہیں سفر میں اور خبر گرا ہیں گھر بار میں۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں۔ نمبر 5، مسافرت میں یعنی سفر میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستہ سے ہٹ کر قیام کرے، راستہ میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو۔ نمبر 6، سفر کے دوران جب سواری بلندی یعنی اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے۔ نمبر 7، جب سواری نیچے کی طرف اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے۔ فائدہ، مرکہ میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دایاں پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، چاہے ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، چاہے ایک ہی سیڑھی کیوں نہ ہو، اور اس سے امید ہے کہ اس پر بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ اور پستی میں اترتے وقت یعنی نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ نمبر 8، جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگے تو 3 بار دعا پڑھے۔ نمبر 9،
اللہم بارک لنا فیہا، یعنی بستی میں پہنچ کر اس دعا کو 3 بار پڑھنا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ ترجمہ، یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات یعنی پھل اس کے، اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے ہمیں اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ نمبر 11، دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اس وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے۔ فائدہ، البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ نمبر 12، سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی سفر میں کتا اور گھنگرو کو ساتھ میں لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 13، سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ نمبر 14، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفر کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نکاح کی سنتیں۔ نمبر 1، مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ زیادہ و تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو۔ نمبر 2، نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام بھیجنا مسنون ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے۔ نمبر 4، نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، حسب استطاعت یعنی اپنی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق مہر مقرر کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، شادی کی پہلی رات جب بیوی سے تنہائی ہو تو بیوی کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے عادات و اخلاق کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 7، جب بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، پھر اگر اولاد ہوگی تو اس پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھ لینے سے جو اولاد ہوگی اس کو شیطان کبھی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولیمہ، شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو یعنی غریبوں کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ ولیمہ کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت یعنی حیثیت کے مطابق تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے۔ بہت برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے، ایسے برے ولیمہ سے بچنا چاہیے۔ ولیمہ میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار، غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ، امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو۔ جو ولیمہ نامواری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح اور ولیمہ کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت کی سنتیں۔ نمبر 1، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا۔ نمبر 2، جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا۔ نمبر 3،
7वें रोज अकीका करना, अगर 7वें रोज अकीका ना कर सके तो 14वें रोज वरना 21वें रोज कर दे। नंबर 4, बच्चे का सर मुंडाकर बालों के वजन के बराबर चांदी खैरात करना। नंबर 5, सर मुंडने के बाद बच्चे के सर में ज़ाफ़रान लगा देना। नंबर 6, लड़के के अकीका में 2 बकरे या 2 बकरी और लड़की के अकीका के लिए 1 बकरा या बकरी ज़िबह करना। नंबर 7, अकीका का गोश्त कच्चा या पकाकर तकसीम किया जा सकता है। नंबर 8, अकीका का गोश्त दादा दादी नाना नानी सभी खा सकते हैं। नंबर 9, किसी बुजुर्ग से छुहारा चबवा कर बच्चे के मुंह में डालना या चटाना और दुआ कराना। नंबर 10, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो उसे नमाज व दीगर दीन की बातें सिखाना। नंबर 11, जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो सख्ती से डांट कर नमाज पढ़वाना और ज़रूरत पेश आए तो सज़ा देना ताकि नमाज का आदी हो जाए। तंबीह, आजकल लाड़ प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है और यूं कहकर अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं कि बड़ा होकर बच्चा सही हो जाएगा। याद रखना चाहिए कि अगर बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो उस पर तामीर होने वाली इमारत टेढ़ी ही होगी। इसलिए इब्तिदा से ही इखलाक़ हसना से औलाद को मुज़य्यन करना चाहिए, वरना बाद में पछतावा होगा। अल्लाह ताला हम सबको बच्चा पैदा होने के वक्त की इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सोने की सुन्नतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तमाम चीज़ों पर इस्तराहत फरमाना साबित है। नंबर 1, बोरिया, चटाई, कपड़े का फर्श, ज़मीन, तख्त, चारपाई, चमड़ा और खोल, यानी इन तमाम चीज़ों पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। नंबर 2, बावजू सोना यानी वुजू करके सोना सुन्नत है। नंबर 3, जब अपने बिस्तर पर आए तो उसे कपड़े के गोशा से 3 बार झाड़े। नंबर 4, सोने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हुए इन कामों को अंजाम दे, जैसे दरवाज़ा बंद करे, फिर चिराग बुझा दे और मशकीजा का मुंह बांधे और फिर बर्तन को ढांक दे। नंबर 5, ईशा की नमाज के बाद किस्सा कहानियों की ममानियत है, नमाज पढ़कर सो रहना चाहिए। अलबत्ता वाज व नसीहत के लिए या रोजी माश के लिए जागने की इजाजत है। नंबर 6, सोते वक्त हर आंख में 3-3 सलाई सुरमा लगाना औरत और मर्द दोनों के लिए मसनून है। जब सोने का इरादा हो तो कुरान शरीफ की आयत और सूरतें पढ़ो, मसलन अल्हम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी, चारों कुल और दरुद शरीफ। अगर ज्यादा न पढ़ सको तो 1 सूरतें जरूर पढ़ लो कि यह दुनिया और आखिरत की भलाई और नेक बख्ती की बुनियाद है। नंबर 7, सोने से पहले तस्बीह फातिमा का एहतमाम करे, यानी सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़े। नंबर 8, सोते वक्त दाहिनी करवट पर किबला रू होकर सोना मसनून है। पट लेटना इस तरह से कि सीना जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ हो मना है। नंबर 9, बिस्तर पर लेटकर यह दुआ पढ़े, बिस्मिका रब्बी वजातु जंबी व बिका अरफाउहु इन अमसकता नफ्सी फगफिर लहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफज़ बिही इबादकस सालिहीन। नंबर 10, फिर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 11, सोने से पहले 3 बार यह इस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। नंबर 12, अगर ख्वाब में कोई डरावनी बात नजर आए और आंख खुल जाए तो 3 बार बाएं तरफ थुतकार दे और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ो और करवट बदल कर सो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सोने की इन तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मौत और उसके बाद की सुन्नतें, जब यह मालूम होने लगे कि मौत का वक्त करीब है तो उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद हों उसका मुंह किबला की तरफ फेर दें और कलमा की तलकीन करें, यानी कलमा पढ़ने लगे। नंबर 2, जब मौत करीब मालूम हो तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुंचा दे। नंबर 3, जब रूह निकलने के आसार महसूस हो तो यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। तर्जुमा, ए अल्लाह मौत की सख्तियों के मौका पर
میری مدد فرما۔ نمبر 4، جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ نمبر 5، روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ نمبر 6، جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ نمبر 7، میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 9، میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبہ کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبہ کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ نمبر 10، میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں، نامواری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ نمبر 11، جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ نمبر 12، دفن کے بعد مردہ کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت اور اس کے بعد کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معاشرت کی چند سنتیں۔ نمبر 1، سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اس سے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلام کا حق ہے، کسی کے جاننے اور پہچاننے پر موقوف نہیں۔ نمبر 2، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے۔ نمبر 4، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ نمبر 5، کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات ہے اور مکروہ ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ نمبر 7، کہیں اگر صرف 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی یعنی کان میں کچھ بات کرنا، سرگوشی کرنا، اس کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شہوات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت برا گناہ ہے۔ نمبر 8، کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 9، جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کرنے کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھے اور ہاں کی آواز نہ نکالے کہ یہ حدیث میں ممنوع ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفعلی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی
کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرت کی ان چند سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وساوس کے وقت کی سنت، یعنی جب شیطان انسان کے دل اور دماغ پہ وسوسے ڈالتا ہے تو اس سمے سنت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور آمنت باللہ ورسولہ پڑھنا چاہیے۔ سنت تفکر، دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں غور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ۔ اسی طریقے سے قرآن شریف میں آتا ہے کہ تفکر کا تعلق خلق سے ہے نہ کہ خالق سے، یعنی تفکر کا جو تعلق ہے وہ بنی ہوئی چیزوں سے ہے نہ کہ اس کے بنانے والے سے یعنی اللہ سے۔ کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ چند اہم تعلیمات دینی۔ نمبر 1، جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہنا مانا اللہ تعالیٰ کا۔ نمبر 2، وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ نمبر 3، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے۔ نمبر 4، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ نمبر 5، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 6، ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ نمبر 7، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ نمبر 2، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو فقر سے پہلے۔ نمبر 4، فراغت یعنی فرصت کو مشغولی سے پہلے۔ نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ استخارہ کی نماز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ فائدہ، کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو مشورہ سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارہ کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر دعا کر لے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ دعا استخارہ یہ ہے جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کے مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، بس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجزی اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے۔ اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حاجت کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی شنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ دعا کا ترجمہ ہے: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے۔ حلیم ہے وہ ذات جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اور کریم ہے وہ ذات جو بدون استحقاق اور قابلیت عطا کرے۔ پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا، اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا۔ ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخشش دیجیے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھے مگر اس کو دور فرما دیجیے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجیے، اے ارحم الراحمین۔ ہر دعا سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کے قبولیت کا نہایت مضبوط ذریعہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرما لیتے ہیں، اور کریم سے یہ بعید ہے کہ بعض دعا قبول کرے اور بعض کو رد کرے۔ اور علامہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل یعنی دعا سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالی صرف آگے اور پیچھے کی دعا درود کو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد کر دے، یہ ان کے کرم سے بعید ہے۔ آخر عرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت یعنی معاشیت کے تقاضے پریشان کرے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر جو دعا ابھی آپ نے دیکھا اس کو پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے، غیب سے اسباب فلاح یعنی غیب سے اس کے کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جس کا دل چاہے اپنے رب سے مدد اور کرم کا انعام حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی پریشانی کے وقت میں نماز حاجت پڑھ کر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کرنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ نمبر 5، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے: الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 6، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ نمبر 7، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ نمبر 8، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 9، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم اور رحم دل تھے۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، جیسے آپ کسی بلندی یعنی اونچائی سے پستی یعنی نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ نمبر 11، سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے۔ نمبر 12، اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ نمبر 13، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے سی صدا یعنی آواز آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ نمبر 14، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف
نہ پہنچے، اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کیوار کھولتے، آہستہ سے باہر جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نمبر 15، جب چلتے تو نگاہ نیچے زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے۔ نمبر 16، کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ نمبر 17، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا۔ نمبر 18، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا۔ نمبر 19، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا۔ نمبر 20، کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نمبر 21، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 22، دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا۔ نمبر 23، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 24، بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع یعنی آلتی پالتی بیٹھتے تھے، نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع یعنی آلتی پالتی بیٹھتے تھے۔ البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے، یعنی چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا چاہیے، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے ہنسی خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ نمبر 26، سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی شرعی اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ انت احق بصدر دابتک تمت بالخیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔